السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج بیت اللہ پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارا آخری پروگرام ہے انشاءاللہ۔ آخر میں یعنی کہ مناسک جب اختتام کو پہنچے تو پھر کیا کیا باقی رہ جاتا ہے اور کیا کیا کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو تقوی سے کام لے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے، یعنی سارے کام کرنے کے بعد پھر کھیل تماشے شروع کر دیتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تذکرے کی بجائے، اس کھیل تماشے کی بجائے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کی کہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بتائی کہ دعا کس طرح کرتے ہیں، اور پھر 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ اصل کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور ان چند دنوں سے مراد عید کے بعد ایام تشریق کے 3 دن مراد ہیں، اور ان ایام کی بھی اپنی جگہ بہت فضیلت ہے۔ ان دنوں میں لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ان ایام میں جو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے تو اس میں خاص طور پر رمی جمار کے وقت، یعنی جمرات کو رمی کرتے وقت، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت، اور فرض نمازوں کے بعد مخصوص طور پر یعنی تکبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ آیات کے آخر میں حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم سورۃ البقرہ میں حج کی آیات کو دیکھیں تو ان سے پہلے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ گویا دوسرے لفظوں میں حج کا سفر صبر کا سفر ہے اور اللہ کی عبادت کا سفر ہے۔ تو یہ دو چیزیں خصوصی طور پر اس سارے سفر کا حصہ رہتی ہیں، اللہ کی یاد اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنس، یعنی اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں صبر سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا، جس میں ٹاپ پر صلاۃ ہے، نماز ہے ہماری۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو، یعنی حج کے احرام کو کھول کر جب تم حلال ہو جاؤ، اور حج کا احرام 10 تاریخ کو مناسک پورے کرنے کے بعد یوم النحر کے بعد طواف افاضہ کر کے احرام سے پوری طرح باہر آ جاتے ہیں۔ اور مناسک منسک کی جمع ہے، مراد اس سے عبادت ہے یہاں، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن نسک کا زیادہ تر استعمال حج اور جانور قربان کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی حج کے مناسک، حج کی عبادت کے طور طریقے۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جب سارے مناسک پورے ہو گئے تو اب کیا کرو؟ فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر، اس سے بھی کہیں زیادہ ذکر، یعنی اس سے کمپیئر کر کے بتایا کہ جس طرح تم ان کے بارے میں فخر کرتے تھے اور ان کے کارنامے اور ان کی کہانیاں اور ان کی قصے سناتے تھے، اس سے بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو، بھی زیادہ۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ ہم سارا رمضان خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہی عید کا دن آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ عید کے دن سے ہی کھیل تماشا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہماری زندگی وہی کچھ بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ وہ صرف مسجد کے اندر ہی نہیں کہ جمعے کا جب وقت ہو اس وقت ہی وہ اللہ کو یاد کرو اور باہر نکل کر پھر دنیا 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 نہیں۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر وہاں بھی اللہ کا ذکر، اور پھر ادبار السجود بھی، یعنی ہر موقع پر جب تم اپنی عبادت ختم کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے نماز کے بعد فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے، بلکہ بیٹھ کے کچھ دیر ذکر کرنا چاہیے، اور جب نماز سے فارغ ہو چکے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو 2 طرح کا ذکر یہاں ہوگا، ایک خاص ذکر جو منا کے دنوں میں تکبیرات پڑھنے سے متعلق ہے، اور حج کے تمام مسنون مقامات پر دعائیں پڑھنا، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان تسبیح وغیرہ کرتا ہے وہ سب اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ عرب کی جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بہت کرتے تھے، ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں نا، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد بھی کرتا ہے، اس کی باتیں بھی بہت کرتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی پھر وہ صرف ایک مخصوص وقت یا خاص جگہ پر ہی نہیں اللہ کو یاد کرے گا، بلکہ ہر جگہ پر وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ یعنی جس طرح تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے تھے اور ذکر کرتے ہو، اسی طرح تم اللہ کا ذکر کرو۔ ان کے حسب نسب پہ فخر کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، تم اس سے بڑھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں یہ جو لفظ اشد آیا ہے، اشد ذکر، تو اس میں ایک تو دل کی حضوری اور دوسرے اخلاص، یعنی دل حاضر کر کے اللہ کا ذکر کرو، اخلاص کے ساتھ ذکر کرو۔ اور شدت کا لفظ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوانٹٹی کے لیے بھی، یعنی کثرت سے بھی ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر دل سے بھی کرو، توجہ سے کرو اور کثرت سے کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، فی الدنیا، یہاں فَمِنَ النَّاسِ یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، سب ایسا نہیں کرتے جو صرف دنیا کی خوشحالی مانگتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ اعراب بدو لوگ میدان عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور یہ کہا کرتے، اے اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے۔ وہ آخرت کی بہتری سے متعلق کوئی دعا نہیں کرتے تھے، ان کی ساری دعائیں صرف دنیا سے متعلق ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔
لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ حج یا عمرہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے کرتے ہیں. کوئی دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو صرف دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور دنیا کے مسائل بھی اللہ ہی حل کرے گا، لیکن مومن صرف دنیا میں نہیں جیتا. وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت آخرت کی یاد رکھتا ہے، وہ آخرت کو نہیں بھولتا. تو امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مشرکین مراد لیے ہیں. وہ حج کے موقع پر اللہ سے دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے. وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں بکریاں، اونٹ، گائے اور غلام عطا کر. اس دنیا کا مال جو تھا وہی مانگتے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اے میرے رب، میرے باپ کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا، اس کے پاس بہت مال تھا، تو مجھے بھی ویسا ہی دے جیسے تو نے اس کو دیا تھا. قتادہ کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے جس کی نیت صرف دنیا کی ہوتی ہے، یہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کے لیے تھکاوٹ اور مشقت اٹھاتا ہے. تو اس کو کنڈیم یہاں کیا گیا ہے کہ جس کا مطمع نظر صرف دنیا ہو یا دنیا کے فائدے ہوں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے. یعنی اس کی ساری چیزیں سمٹ جاتی، کام سمٹ جاتے ہیں، اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا کو حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے. تو دنیا کی فکر کرنے والا غم اور فکر میں پھنس جاتا ہے. اس لیے صرف دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جس کو آخرت کی فکر لگ جائے اس کے دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. مثلا دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا میرے لیے اجر اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس تکلیف کو آسانی سے سہ لیتا ہے. لیکن اگر وہ دنیا سے مقابلہ کرنے لگے کہ دنیا کے سارے لوگ تو دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور عیش عشرت کر رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، اور میں اپنی بیماری کی وجہ سے ہاؤس باؤنڈ ہو گیا ہوں، تو پھر لازماً غم اور ڈپریشن چھا جائے گا اس کے اوپر. لیکن جو اس کو آخرت سے کمپیئر کرے گا تو اس کے لیے مشکل نہیں. اسی طرح جب قبر کے اندر ایک مومن کو اس کی جنت دکھا دی جاتی تو پھر وہ کیا تمنا کرتا ہے، ربی اقم الساعہ، ربی اقم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر دے. کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اس کے لیے آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے، اس سے بہتر ہے جس حال میں وہ اب ہے. تو آخرت پر ایمان اور آخرت کی طلب اور آخرت کے لیے کوشش انسان کے غم بھی دور کرتا ہے، اور جب وہاں کے وعدوں پر انسان کو یقین ہوتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے. جبکہ اس کے برعکس جو شخص صرف دنیا کی فکر کرتا ہے وہ غم میں پھنس جاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ساری فکروں کو ایک فکر و غم یعنی رضا الہی اور فکر آخرت بنا لیا تو اللہ اس سے اس کی دنیا کے غم اور فکر سے کافی ہو جائے گا. اور جس کے غم اور فکر نے اسے پراگندہ حال کر دیا، پریشان حال کر دیا، تو اللہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک اور برباد ہو جائے. یعنی جو صرف دنیا کے غم میں مبتلا رہتا ہے پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کس کے لیے؟ جو صرف دنیا کی فکر پہ لگا رہتا ہے. اور خلاق کا مطلب ہے خیر کا حصہ، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں. وہ صرف دنیا چاہتا تھا، اور دنیا میں جو اس کی کوششیں تھیں اس کے مطابق اس کو مل گیا، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس میں دنیاوی مفاد کی نیت نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے پیچھے دنیاوی فائدے کا حصول نیت میں رکھے؟ یعنی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے نہیں کر رہا، صرف دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، صرف دنیا کے فائدے کے لیے، تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں. مثلاً اگر کوئی شخص صرف شفا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، عبادت کی غرض نہیں ہے کوئی، ایک ہی مطلب ہے. سورۃ البقرہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ شادی ہو جائے بس، اگر یہ مطلب نہ ہو تو سورۃ البقرہ کبھی نہ پڑھے. روزہ صرف اس لیے رکھ رہا ہے کہ اس کا جسم پتلا ہو جائے، ڈائٹنگ کے لیے. جہاد اس لیے کرتا ہے کہ مال غنیمت حاصل ہو جائے. حج اس لیے کرتا ہے کہ تجارت کر سکے، حج مقصد نہیں. تو جو شخص صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. عبادت سے صرف دنیا نہیں چاہنی چاہیے،
کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. تو نیت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں. نمبر ایک وہ جو کسی نیک کام سے اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، آخرت کا گھر چاہتا ہے. یہ سب سے افضل لوگ ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں، اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرتا ہے، آخرت کے گھر کے لیے کرتا ہے. اور دنیا ان کی نظر میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا کا جو حصہ ہے وہ ہمارے پاس آ ہی جائے گا. یہ افضل ترین لوگ ہیں، بالکل پیور اور خالص ہو کے کام کرتے ہیں. دوسرے صرف دنیا چاہنے والے، آخرت کی کوئی فکر سوچ ہے ہی نہیں ان کے لیے، اللہ کی رضا چاہتے ہی نہیں، لہذا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے ساتھ دنیا کا اجر بھی چاہتے ہیں، یعنی دنیا کا بھی کچھ فائدہ چاہتے ہیں. ان کا مقصد اول تو اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کچھ حصہ ان کو مل جائے. تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں، لیکن یہ ثواب میں پہلی قسم سے کم درجے کے لوگ ہیں، یہ مقربون سے کم درجے کے لوگ ہیں. جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ کبھی دنیا میں نیک اعمال کا اجر مل جاتا ہے انسان کو، والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو رزق فراخ ہو جاتا ہے یا اور اسی طرح کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہمیں بھی جب کوئی کسی مشکل سے بچ جاتے ہیں یا کوئی ہمیں خیر حاصل ہوتی ہے تو فوراً ہمارے ہاں کیا کہنے کا رواج ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی کام ہے، گویا آپ نے نیکی اس لیے کی تھی کہ آج آپ کے یہاں کام آئے. نیکی تو اس لیے کرنی چاہیے کہ آخرت کا فائدہ ہو. دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے ہی دے گا، اور جو جہاں ضرورت ہے وہ مانگ لے اللہ سے، لیکن اپنی نماز روزہ صدقات وغیرہ آخرت کے لیے رکھیں. یعنی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت کا گھر ملے. لیکن جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، اس کو صالح اولاد عطا کرتا ہے، صحت اور رزق دیتا ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں. لیکن اگر انسان استغفار سے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی نیت کرتا ہے، مثلاً استغفار کرتا ہے، تو انشاءاللہ دنیا کے فائدے بھی اس کو ملیں گے، جیسے کہ سورۃ نوح میں فائدوں کا ذکر ہے. لیکن اگر کوئی صرف استغفار اس لیے کرتا ہے کہ وہ جو 4-5 فائدے سورۃ نوح میں بتائے گئے وہ بس مجھے مل جائیں، آگے پیچھے اس کو کوئی فکر نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے یا گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں، وہ ایک وظیفے کی طرح بس اس کو پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یعنی پھر یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو یاد رکھیے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو دنیا ساتھ ساتھ مل جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر دنیا ہی دنیا کی خاطر نیکیاں کی جاتی ہیں، دکھاوے کی یا نہ دکھاوے کی، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ابن جریر طبری کہتے ہیں جو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا رات کو تہجد پڑھتا ہے کہ اس کا کاروبار بہت فلرش کرے مثلاً، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا کا جو اجر مانگ رہا ہے میں اسے پورا پورا دے دیتا ہوں، اور وہ عمل جو وہ دنیا کے لیے کرتا ہے آخرت میں ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے، ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا نہیں دنیا میں، اور بیکار ہے جو وہ کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے دنیا چاہی تھی اس کے بدلے. یعنی کچھ لوگ حج اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جیسے وہ بدو لوگ دنیا کا رزق بس مانگتے تھے، آخرت کا کچھ بھی سوال نہیں کرتے تھے، تو پھر اس حج سے انہیں دنیا مل جائے گی لیکن آخرت کا حصہ نہیں رہے گا. تو صرف دنیا ہی دنیا دل میں ہونا اور آخرت کو بھول جانا خسارے کا سودا ہے. صرف دنیا کی طلب آخرت کا نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے صرف دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، یعنی دنیا میں گھاٹا آ جائے گا. بس تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. ایک میزان ہے، یعنی جیسے ترازو ہے نا، تو اگر آپ ترازو کے 2 پلوں میں صرف ایک پلے میں غم 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 ڈالتے جائیں تو دوسرا خالی اوپر اٹھ جائے گا. آخرت کا کوئی غم ڈالا ہی نہیں، لہذا کیا ہوگا، آپ کے پاس صرف دنیا ہی کے غم رہ جائیں گے اور
آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن اگر آخرت کی فکر لگا لی تو دنیا کے غم ہلکے ہونے شروع ہو جائیں گے، چھوٹے لگیں گے. یعنی آپ جتنا آخرت کا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکلتی جائے گی. لیکن اگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی قیمت پر تو فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی دے، دونوں مانگتا ہے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. وَمِنْهُم یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہوتے ہیں. اب دنیا کی بھلائی کیا چیز ہے جو وہ مانگتے ہیں؟ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد بقدر ضرورت مال اور تندرستی ہے. ایک اور قول ہے دنیا کی بھلائی سے مراد عبادت اور علم کی توفیق. ایک اور قول ہے اس میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے. جو ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا، سے سب کچھ شامل ہے، چاہے اس کا تعلق معاش سے ہو یا اخلاق سے ہو یا ابدان سے ہو، کچھ بھی ہو. یعنی علم، ادب، مروت، صحت، عافیت، خوشگوار وسیع اور حلال رزق، نیک بیوی یا نیک شوہر، نیک اولاد جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، آرام، راحت، اعمال صالحہ کی توفیق. سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں دنیا کی بھلائیوں میں. اور اسی طرح دیگر پسندیدہ اور مباح چیزیں. اور آخرت کی بھلائی تو اس سے مراد جنت اور اللہ کا دیدار. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے اچھا بدلہ اور زیادہ بھی ہے. اور آخرت سے مراد موت سے لے کر جنت تک پہنچنے تک جتنے بھی مرحلے سب کی آسانی، یہ نیت میں رکھنا چاہیے. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ موت بھی اچھی آئے، موت بھی آسان ہو، قبر کے حساب بھی آسان ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، حشر کے دن اٹھے تو خوش خوش اٹھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بچے صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں سارے دن کی نسبت. وہ صبح کے وقت جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں نا، ان کی ابھی اپنی مرضیاں، اپنی خواہشات وہ نہیں جاگی ہوتی، لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جس شخص کے گناہ معاف ہو گئے وہ جب قبر سے اٹھے گا تو ہنستا مسکراتا ہوا کہ آج میرے رب سے ملاقات کا دن آ گیا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اور اس کے برعکس جس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا اور دنیا اس مد نظر رکھی، دنیا چھوڑی تو اس کے غم میں مبتلا ہوگی. اور آخرت تو وہاں کا حال برا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کہیں کا بھی چین نہیں اب اس کو. تو وہاں جب وہ اٹھے گا تو پریشان ہوگا. لہٰذا جب آخرت کی بھلائی ہم مانگتے ہیں تو ہر طرح کی نعمت مانگتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس میں حشر کی آسانیوں کے علاوہ عرش کے سائے کی طلب، کیونکہ قیامت کے دن تو سورج سوا نیزے سے قریب ہوگا، لہٰذا ایک سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کرے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت کی بھلائیوں میں سے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چہروں کی خوبصورتی. حسنہ حسنہ سے حسن و جمال بھی مانا اس کا کہ آخرت کا حسن بھی نصیب ہو. اس دن پراگندہ حال نہ ہو، پریشان حال نہ ہو، سیاہ چہرے نہ ہو، غمگین چہرے نہ ہو. پھر نیک اعمال کے وزن بھاری ہو جائے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، سب کو دکھائیں آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال. اور قبر اور حشر اور آگ کی سزاؤں سے انسان بچ جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ کی دعا قبول ہو چکی ہو. جو شخص یہ دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دین نصیب کر دیتا ہے، ہدایت نصیب کر دیتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، اہل و عیال عطا کیے، مال عطا کیا، دنیا کی بھلائیاں بھی حاصل ہوئی ہیں اور اللہ سے آخرت کی بھی اچھی امید ہے. اور اس سے مراد دنیا کی عافیت بھی ہے، یعنی کہ سب کچھ مل بھی جائے اور عافیت نہ ہو تو فائدہ نہیں. اور پھر وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ کے عذاب سے بچ کے جنت میں جائیں گے نا، تو کیا حسنہ میں شامل نہیں؟ شامل ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتیں گے پھر جنت میں جائیں گے. تو یا اللہ دوزخ کی لو سے بھی بچا کے ہمیں سیدھے جنت میں لے جانا. تو یہ دعاؤں میں سب سے جامع اور کامل دعا ہے، اسے تمام دعاؤں پر ترجیح دی جانی چاہیے. تو حج کے موقع پر آپ دیکھیں رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، کیونکہ حج کے مناسک ختم ہوتے ہیں نا طواف پر. آغاز بھی طواف سے کیا
اور اختتام بھی طواف پر ہے. اور طواف کا اختتام کس پر ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبھی کچھ مانگ لیا. یہ ہے حج کا انعام، کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قتادہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دینی چاہیے اور خود بھی مانگنی چاہیے اور اس کی تکرار کثرت سے کرنی چاہیے. اور خاص طور پر حج کے ایام میں جو لوگ حج کر رہے ہوں وہ اس دعا کا خوب اہتمام کریں. اور پھر خاص طور پر اگر اپنے وطن بھی واپس جا رہے ہوں، اہل و عیال کی طرح متوجہ ہوں، دنیا کی نعمتیں سامنے ہوں، پھر بھی دل میں کیا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے، اس کی کوئی حد نہیں. تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کرنی چاہیے، نماز میں اور نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں، دعا کو شروع کرتے وقت، دعا کے اندر، مریض کی شفا کے لیے بھی، یعنی مریض کو بھی ذہن میں رکھ کے. اور اس دعا کو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان مشروع کیا گیا. امام نبوی کا قول ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کو اپنی اپنی کمائی میں سے حصہ ملے گا. یعنی دونوں گروہ اپنی اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے. یعنی جو ان کے اعمال ہوں گے، ان کے ارادے ہوں گے، ان کی نیتیں ہوں گی، ان کی کوششیں ہوں گی، اس کے مطابق ان کو سب کچھ مل جائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے. جو صرف دنیا مانگتا ہے ان کو دنیا دے دیتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے ان کو دونوں مل جاتے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم سب کچھ نہیں مانگتے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. تو ہمیں اپنی اس اعتبار سے بھی اصلاح کرنی چاہیے. اور حج پر جاتے ہوئے دعائیں یاد بھی کر کے جانی چاہیے. اور خاص طور پر اس دعا کو عام طور پر حاجی جانے لگتے ہیں تو سب سے پوچھتے ہیں آپ کے لیے کیا دعا مانگوں، آپ کے لیے کیا. کچھ لوگ تو ڈائریاں بنا لیتے ہیں اور وہ ڈائریوں پہ دعائیں لکھوا لیتے ہیں، پھر ان کو وہاں جا کے پڑھتے ہیں. تو عموماً لوگ اپنے اپنے مسائل کا ذکر کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ربنا آتنا مانگ لیں سبھی کچھ آ جائے گا، مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور نعمتیں بھی مل جائیں گی. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی مخلوق کا حساب بہت جلد کر دے گا. یعنی جہاں زمانے کے لحاظ سے بھی جلدی مراد ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے حساب لینے کا وقت قریب ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور حساب لینے میں جلدی نہیں، حساب کا عمل جلدی ہو جائے گا تیز رفتاری سے ایک ہی وقت میں. کسی نے کہا یہ کیسے، اتنی مخلوق، اتنے لوگ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی تیزی سے جلدی سے حساب لے کے ختم کر دے گا، وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ایک عالم نے یہ دیا کہ جس طرح بیک وقت اللہ سب کو رزق دیتا ہے نا، اور بیک وقت سب کا علم ہے اللہ کو، ایسے بیک وقت سب کا حساب بھی لے لے گا. ایڈوانس سریع الحساب. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے پہ قیاس کرتے ہیں جو ایسی باتیں سوچتے ہیں. جب وہ فرما رہا ہے کہ میں جلد حساب لینے والا ہوں تو پھر وہ جلد لے لے گا، اس کو دیر نہیں لگے گی. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حج کے افعال کا ذکر کیا تو ان کے مکمل کرنے کے بعد پھر ذکر کیا کہ اب گنتی کے جو چند دن باقی ہیں ایام تشریق، ان میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، جو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے. اور یاد رکھیے کہ ہر قسم کی عبادت ذکر میں شامل ہے، تلاوت قرآن ہو یا نماز ہو یا تکبیرات ہو. اسی طرح بعض علماء نے تو جانوروں کی قربانی اور کنکریاں مارنا، طواف، سعی، نفلی عبادات سب کچھ اس میں شامل کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو 2 دنوں میں سب کچھ پورا کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی جو 3 دن ختم ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ جائے، اپنا حج ختم کر دے تو کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو مینا کے اندر تیسرے دن تک حج کو مؤخر کر لے، یعنی تیسرے دن بھی جمرات کو کنکریاں مارے، تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن بات یہ کہ تقوی ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں، اور اچھے طریقے سے مناسک ادا کرے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسے دنیا میں یہاں حج پہ اکٹھے ہوئے نا، ایسا ہی منظر قیامت کے دن بھی ہوگا، وہاں بھی سب اکٹھے ہو گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تجربہ کروایا تمہیں یہاں لا کر.
کہ دھوپ اور گرمی اور بھیڑ اور رش اور لوگوں کی آپا دھاپی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ تو دنیا ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے صرف، یا چند دنوں کی، ایام معدودات. اور وہاں کیا ہوگا جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. لہٰذا اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. تو ان آیات سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ عبادت کی تکمیل پر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. قرآن مجید مکمل ہوا دوبارہ شروع کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا، تکمیل ہوتی ہے، باقاعدہ رسم ہوتی ہے، جی مکمل ہو گیا ہے اور اب ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم چھٹیاں کریں گے، ہم آرام کریں گے. نہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دوبارہ کام شروع کرتے ہیں. کیونکہ مومن اپنی اس دنیا کی زندگی کو آرام کی زندگی نہیں سمجھتا، وہ کام کی زندگی سمجھتا ہے اور مسلسل محنت اور جد و جہد کرتا ہے اور خیر کے ایسے کاموں سے جڑا رہتا ہے جو اس کو اللہ کے قریب کرتے رہیں. کیونکہ جو ہی گیپ آتا ہے تو انسان دور ہونے لگتا ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا، نماز چھوٹنے کے دن ہوتے ہیں، کتنی دوری سی ہو جاتی ہے ہر چیز، پھر دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو اس پہ لاتے ہیں. ایک پورا جہاد ہوتا ہے، یعنی جس بھی روٹین میں خلل آتا ہے، ٹریولنگ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، واپس اس کے لانے میں دن لگ جاتے ہیں. اپنی دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کریں. دعا کا زیادہ حصہ آخرت کے امور سے متعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یہ حصہ زیادہ بڑا ہے. آخرت کی بھلائی کے ساتھ دنیا کی بھلائی مانگنا قابل مذمت نہیں ہے، صرف خالی دنیا مانگنے کی مذمت ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے اور اس خوف سے کر رہے تھے کہ ہمارے حالات بہت تنگ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقر سے ڈر رہے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر دنیا یقیناً خوب برسا دی جائے گی، وہیں ہمیشہ ایسے حالات نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، یعنی جو ملا اس پہ راضی نہیں، اور چاہیے اور چاہیے. لہٰذا جب اس میں پڑ جائے گا تو دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں. دن سے مراد اچھے حالات اور رات سے مراد مشکل. تو دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے کے لیے، یعنی صرف دنیا کی خاطر کرنے والے کی آخرت میں کوئی اجر نہیں. جیسے کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے. عدی بن حاتم کا آپ کو پتا ہوگا کہ انتہائی سخی آدمی تھا، انتہائی سخی اور بہت معزز اور محترم تھا. اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا انجام کیا، کہا اس کے لیے کچھ نہیں آخرت، کیونکہ وہ دنیا کی شہرت کے لیے کرتا تھا. اسی طرح ہشام بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا، مہمانوں کی میزبانی کرتا، غلاموں کو آزاد کرتا، کھانا کھلاتا اور بھی بہت سے کام کرتا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، تو کیا اسلام سے پہلے دنیا کے لیے کیے وہ اس کو عمل فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا کہ یہاں اس کا چرچا ہو اور اس کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کرنا. تو جب تک آخرت کی نیت نہ ہو اس وقت تک آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت، رفعت، دین اور نصرت، زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو. یعنی اس امت کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے، یعنی یہ صرف کفار یا مشرکین کی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب. ایک زمانے میں میرے پاس ایک عرب سسٹر رہتی تھی میرے بیسمنٹ میں نا، تو ہم لوگوں نے پورے روزے پڑھے، ساتھ میں ان کی تراویح پڑھی، سب کچھ کیا نا. تو پھر چاند رات کو میں بھی کبھی نہیں گئی تھی چاند رات میں کسی مطلب وہ، تو میں کہ چلے میں ان کو چوڑیاں پہنا کے لاتی ہوں. ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں پہ اتنا ناچ گانا وہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ مستقل استغفر اللہ استغفر اللہ، سسٹر لیٹس گو ہوم نا. پورا مہینہ عبادت کرنے کے بعد پھر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر. بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ عید کی رات سب لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں، پوری پوری رات جو ہے وہ اسی طرح شغل میلے میں گزرتی ہے. استاذہ جی صدقہ کے بارے میں اتنا ڈر لگنے لگ گیا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بیمار ہو، کچھ ہو تو پھر فوری طور پہ صدقے کا ہی ہوتا ہے کہ صدقہ کریں. اس وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور آپ ہم پر رحمت کر دیں اور اس بیمار کو شفا دے دیں. پہلی نیت اللہ کو راضی کرنے کی، اور پھر اس کے ساتھ اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ یہ نیت اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. صرف یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بس بیماری ٹل جائے، خالی یہ نہیں ہونی چاہیے. ڈر لگنے لگ گیا استاذہ جی، پتہ نہیں کب کب کہاں کہاں کیا کیا نیتیں ہوتی رہیں. ان کو بھی دوبارہ ریوائیو کر لیں، یا اللہ وہ سب بھی آپ کے لیے. اگر سوچ کر دے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سوچتے نہیں ہیں. کون سوچتا ہے اس وقت ہمارے دماغ پہ مریض کی پریشانی کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب اس کے لیے کرو.
استاذہ جی فقہ القلوب کے چیپٹر نا تقدیر میں بہت ہی پیاری بات اس میں رائٹر نے بتائی ہے، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب انسان کی تقدیر میں بھی کچھ ہوتا ہے، کوئی نیک کام بھی ہوتا ہے، کوئی نیک کام نیکی بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں، راستے پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک سبب پیدا ہوا، جیسے یہاں یہ انسٹیٹیوٹ کھلا تو ہم پھر دین کے اندر آئے، پھر ہم نے یہاں پہ آ کے کلاسز لی، سب کچھ ایک سبب ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن اس سبب کے لیے آنے کے لیے بھی نیت چاہیے ہوتی. تو نیت کی اتنی طلب اور تڑپ اور اس کی حقیقت اور اس پہ کوشش، اور آپ نے جس جگہ پہنچنا ہوتا ہے، آپ کئی دفعہ اتنے ہرڈلز ہوتے ہیں اس جگہ پہنچنے میں، لیکن جنہوں نے جو چیز کرنی ہوتی ہے اچیو وہ کر لیتے ہیں. ہم اگر اس بات کو اچیو کریں اور اس مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہم نے یہ آخرت کے لیے ہر چیز سوچنی ہے، تو ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ پکا کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ کو کہیں جانا ہو نا، مثلا ہائی وے پہ جائیں، پتہ چلے کہ ہائی وے جو ہے وہ بلاک ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ ری راؤٹ کر لیتے ہیں نا، دوسرا کچھ اندر کی سڑک لے لیتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر والی سڑک جو ہے نا یہاں کچھ مسئلہ ہے، تو پھر چیک کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں، پھر آگے جا کے پھر اتر جاتے ہیں. میں ایسا ٹریول کر چکی ہوں، تو اس تجربے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں چلو گھر چلتے ہیں، ہر حال سے پہنچتے ہیں، لیکن دین کی طرف آتے ہوئے اگر چھوٹا سا بھی کوئی ہرڈل آ جائے تو ہم اس کو بڑا عذر بنا کے اپنے لیے بہانہ سوچ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اپنے اندر کی آواز کو، اپنے آپ کو چپ کراتے ہیں اندر سے، کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم پوری ایفرٹ نہیں لگا رہے. استاذہ جب کراچی میں ہمارے گھر بن رہا تھا تو ہمارے جو ٹھیکیدار تھے تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ لوگ روشن دان بنائیں، گھر میں کھڑکیاں بنائیں، تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس سے جو ہے اللہ کی قدرت آپ دیکھیں گے اور اذان کی آواز آئے گی. اس وقت میں شاید گریڈ 2 میں تھی یا 3 میں تھی، تو واقعی میں وہ بات اتنی ذہن میں لگ گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اگر ہم تھوڑا سا ایفرٹ کر کے تھوڑا سا نیت کو درست کر لیں تو واقعی میں نیت کا کتنا بڑا اس میں وہ ہمارے کاموں میں چینج آ جاتا ہے، دل کا سکون آ جاتا ہے. سازا جی وہ جو کتاب ہے نا، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، تو وہ بس جب بھی وہ کتاب پہلے پڑھی تھی جب آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی جب گھر میں بھی جب بھی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے تو ریکٹیفائی ہو جاتی ہے نیت کہ بس میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا جو چیز ہے نا، اور یہ جو کتاب ہے اس کو اکثر اپنے سراہنے رکھنا چاہیے، تو یاد رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ دعا بھی کہیں لکھ کے چھوٹی سی لگا لینی چاہیے. ہمیں عادت نہیں ہے نا مانگنے کی، عادت ڈالنی پڑے گی، تو اس کے لیے ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. استاذہ میں سوچتی ہوں کہ ہمارا جیسے کہ موبائل کی کیسے بیٹری چارج کرتے پھر وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے، تو اس کو کیپ چارجنگ ہے، تو اس طرح سے آخرت کی جو فکر، یا کیونکہ جب دنیا میں بزی ہوتے ہیں تو وہ بھولنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو ہم جب درس میں یہاں جب بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا چارجنگ اسٹیشن ہے. ایکچولی یہاں سے اٹھتے ہیں تو بہت سارے اپنے آپ سے پرومس چیزیں ٹھیک کرنا کر کے اٹھتے ہیں، تو دس از ویری امپورٹنٹ. اب حج کے آخری جو مناسک ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. 10 ذو الحجہ یوم النحر ہے. یوم النحر کی فضیلت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر 11 ذو الحجہ ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کے روز حجۃ الوداع میں جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یوم النحر. آپ نے فرمایا یہی حج اکبر کا دن ہے. اس اعتبار سے حج اکبر اس کو کہا کہ اس دن بہت سے مناسک ادا ہوتے ہیں، بہت سے کام کیے جاتے ہیں. عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے، حج اکبر کہلاتا ہے. عام طور پر حج اکبر کے بارے میں غلط فہمی کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور وہ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس سال حج اکبر ہو رہا ہے. قربانی کے دن کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں وقوف عرفہ کی رات ہوتی ہے، مشعر حرام میں جو بسر کی جاتی ہے، اور اس دن میں رمی کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، سر منڈایا جاتا ہے، طواف افاضہ کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، یعنی تقریباً سارے ہی اعمال حج کے اس دن اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. اور یوم الحج ایک زمانہ اور وقت ہے، اور حج اکبر اس میں کیے جانے والے اعمال ہے. یوم النحر میں مزدلفہ سے منا کی طرف روانگی ہوگی. رات مزدلفہ گزارنے کے بعد نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو منا کے لیے روانہ ہو جائیں. عمر بن میمون کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا.
نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا مشرکین جاہلیت میں یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اے سبیر تو چمک جا پہاڑ کی چوٹی کو کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ طلوع آفتاب سے پہلے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں مزدلفہ سے منا تک فضل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ سبھی لوگ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں، بہت رش ہو رہا ہوتا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ فضل بن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنے پیچھے بٹھا اور فرمایا لوگو نیکی گھوڑے اور اونٹ دوڑانے میں نہیں، سکون سے چلو۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر چل رہی ہو حتیٰ کہ آپ مینا میں آ گئے۔ یعنی دونوں پاؤں کیسے اٹھاتے ہیں؟ آپ گھوڑے کی دوڑ کو دیکھیے، اگلے دونوں پاؤں کٹھے اٹھا لیتے، ایسے نہیں کوئی سواری دوڑ رہی تھی، چل چل کے سب جا رہے تھے۔ ہاں، وادی محصر سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ یہاں آپ نے تیزی سے اونٹنی کو چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ کبریٰ کی طرف نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا وادی محصر میں نہ رکو، یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب الفیل پہ عذاب نازل ہوا تھا، ان کا لشکر یہاں تباہ کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ 10 ذی الحجہ کو کرنے والے 4 اہم کام ہیں۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو جو مکہ کی طرف ہے اس کو کنکریاں مارنی چاہیے، پھر قربانی کرنی چاہیے، پھر بال منڈوانے چاہیے، اس کے بعد مکہ جا کر طواف کرنا چاہیے۔ یہ اس کی اصل ترتیب ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ تو سب سے پہلا کام رمی جمرات ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے تو پہلے جمرہ عقبہ پر آئے اور اسے کنکریاں ماری۔ یہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ اس کی تاریخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ مناسک حج ادا کرنے آئے تو شیطان ان کے سامنے جمرہ عقبہ کے پاس آیا تو انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا، نیچے دس گیا۔ پھر وہ ان کے پاس دوسرے جمرہ کے پاس آیا، انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا۔ پھر وہ ان کے پاس تیسرے جمرے کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں گھس گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو، یعنی ان کی سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ رمی کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہارے ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جو کبیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں انسان نے، ان میں سے ایک ایک کنکری کے ساتھ ایک ایک گناہ مٹتا جاتا ہے، کفارہ ہوتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی۔ دوسرا فائدہ ہے یہ، جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارتے ہو تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا اسے کیا ملے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن پورا پورا صلہ دے گا۔ یعنی گناہ تو کفارہ ہو گیا، لیکن ملے گا کیا وہ قیامت کے دن اللہ بتائے گا کیا ملے گا، جیسے روزے کا۔ رمی سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا۔ فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ رمی جمرہ تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ رمی کا وقت آغاز کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد سے افضل وقت ہے، اگرچہ اس سے پہلے اندھیرے میں بھی معذور لوگ ضعیف اور کمزور کر سکتے ہیں۔ تو جمرہ عقبہ یہ پہلا جمرہ ہے جس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہاں عید کے دن یعنی یوم النحر کو طلوع شمس کے بعد رمی کی جاتی ہے۔ باقی 2 دن سورج کے زوال کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پہلے دن سورج نکلنے کے بعد صرف ایک جمرے کو کنکری ماری جاتی ہے، پہلے دن تینوں جمرات کو نہیں ماری جاتی۔ اگر ایک صحیح سلامت صحت مند انسان بغیر کسی عذر کے سورج نکلنے سے پہلے ہی جمی کر لے تو اس کو دوبارہ کرنی ہوگی، لیکن جس کا عذر معذوری ہے وہ اور بات ہے۔ عورتیں، بچے، بیمار، یہ اگر 9 ذی الحجہ کی رات کو کنکریاں مار لیں یا صبح صبح مار لیں تو کوئی حرج نہیں۔ رمی کا آخری وقت عید کے دن غروب شمس تک ہے، یعنی اس صبح سے لے کے شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کو مارنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت دور ہے جمرات سے اور چل 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 کے پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا اس کا، تو کوئی بات نہیں، مار لے، ایک جینوئن ریزن ہے، اگر اس نے سستی نہ کی ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا
کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. جمرہ عقبہ کو الگ الگ 7 کنکریاں مارنی ہے. ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ جمرہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے, اس وقت وہاں درخت تھا. آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری, ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہتے, اور یہ انگلی پر رکھ کر ماری جانے والی کنکری کے برابر تھی. وہ بچے نہیں کھیلتے بنٹے جس کو کہتے ہیں. ہر کنکری کو مارتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے. دھکم پیل سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے اے لوگوں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا, ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا. جب جمرات کی رمی کرو تو اس کے لیے مٹر کے دانے کی طرح کی کنکریاں استعمال کرو, بہت چھوٹی, کیونکہ جیسے چنے کا دانا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھا لینا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو جا لگے. کنکریاں مارتے وقت غلوب سے بچنا چاہیے. اب دیکھیں کہ اسی موقع پہ اسٹیمپیڈ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں, جہاں آپ نے خاص فرمایا کہ قتل نہ کرنا, کسی تکلیف نہ دینا. پھر آپ نے فرمایا غلوب نہ کرنا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے 7 کنکریاں چنی, وہ چنے کے دانے کے برابر تھی. آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر حرکت دینے لگے. آپ نے فرمایا ان جیسی کنکریاں مارو. پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں تم دین میں غلوب یعنی حد سے مت بڑھو, اس سے بچو, کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلوب کرنے نے ہی ہلاک کیا تھا. مشکل میں پڑ گئے تھے وہ جو اپنی طرف سے آپ چیزیں بڑھا دیتے ہیں. کنکریاں مارنے کے بعد وہاں دعا کے لیے نہ رکنا. ٹھیک ہے. اس میں بھی کتنی حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ بالکل. آپ جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے, اس کے بعد واپس ہو جاتے اور دعا کے لیے نہیں ٹھہرتے. کنکریوں کے لیے نائب بنانے کی رخصت ہے, یعنی اگر کوئی خود نہیں پہنچ سکتا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مشکل سے, تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے, اپنا نائب بنا سکتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا بچہ تو خود رمی نہیں کر سکتا نا, اس کے بہاف پر اس کے پیرنٹس ہی کریں گے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بہت بھاری جسم کے لوگ جو صحیح طور پہ چل نہ سکتے ہوں, کیونکہ اس موقع پر پھر وہ دھکم پیل کا شکار ہو سکتے ہیں یا دوسروں کے لیے رستہ بلاک کر سکتے ہیں. جو کسی وجہ سے رمی نہ کر سکے اور کسی کو نائب بھی نہ بنا سکے تو پھر وہ دم دے, اس پر ایک جانور کی قربانی ہوگی. کچھ افعال ایسے ہیں جو غیر مسنون ہیں, جو نہیں کرنے چاہیے رمی سے پہلے, جیسے کنکریاں دھونا, ساری کنکریاں بیک وقت اٹھا کے پھینک دینا, قوت قدرت طاقت کے باوجود خود سے کنکریاں نہ مارنا, کسی اور کو کہنا تم مار دو, میں پیچھے کھڑا ہوں تم آگے جا کے مارو, ایسے نہیں کر سکتے. پھر رمی کے لیے پتھر اور جوتے استعمال کرنا. لوگ ہر چیز پھینک رہے ہوتے ہیں, بوٹلز اور جوتے اور کپڑے اور جو ہاتھ میں آتا ہے, اور کچھ لوگ شیطان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہاں, تو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح دعائیں چھوڑ کے یا اللہ اکبر چھوڑ کے باتیں کرتے ہوئے کنکریاں مار رہے ہیں اور تبصرہ ساتھ کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے. اور اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ ایک کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا وہ معاف ہو رہا ہے, تو پھر انسان کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ اپنے گناہ یاد آئیں گے اور ساتھ ایک خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے کہ جہاں میرے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے. اس لیے کہ عام طور پر ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں نا, ان میں صرف اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اور ہم بھی اگر کوئی ذرا سی بات ایکسٹرا بتائے تو کہتے ہیں اتنا کچھ نہیں ہمیں یاد رہتا. حج گروپس میں بھی نہیں بتاتے. حج کا صرف ظاہری پہلو بہت ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے, جو اس کا روحانی پہلو ہے یا اس کا جو مقصد ہے یا اس کے جو مینرز ہے یا اس کا جو ادب ہے, اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. ورنہ بیلنس کس طرح ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ صرف ادب کا پہلو ہی نمایاں کریں اور آپ ریچولس کو نہ سیکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو ادا صحیح طور پر نہیں کریں گے تو آپ کا صحیح حج نہیں ہوگا. تو راستے میں ہنگامہ, شور و غل اور باتیں, ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا کرنے کا کام قربانی ہے. یاد رکھیے حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی کرنا لازم ہے. آپ مجھے کوئی بتائے گا کہ قربانی کیوں کی جائے اس موقع پر؟ ایک تو عبادت سمجھ کر, ان صلاتی و نسکی, یہ حج کے مناسک میں سے ایک منسک ہے, اور دوسرا شکرانے کے طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں لے آیا ہے تو اس موقع پر میں ایک جانور قربان کر رہا ہوں. کیونکہ عام طور پر ہم جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں, یا عید کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دیا تو ہم قربانی کرتے ہیں, اضحی حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. تو حج کے موقع پر بھی جو قربانی ہے وہ بھی ایک شکر ادا کرتے ہوئے, یعنی شکران نعمت کے طور پر کرنی چاہیے.
قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 جس کا ہم ایک پروگرام میں بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے مطالعہ کر چکے ہیں، وہ اس سلسلے کی دلیل ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، اور جو قربانی یہاں کی جاتی ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، اور جو ہدی نہ دے سکے وہ پھر 10 روزے رکھے، 3 ایام حج میں اور 7 گھر واپس جا کر۔ لیکن اگر کوئی روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو بہرحال اس کو قربانی کرنی ہوگی، یعنی چاہے پھر کسی سے لے کے کچھ کرے، یعنی یہ ایک منسک ہے، اور اس سے یعنی باقی مناسک میں تو ہوتا ہے نا، اگر کچھ چھوٹ گیا تو دم دے دو، تو جو دم ہی چھوٹ گیا تو پھر دم ہی دو، قربانی کا بدلہ قربانی ہی ہوگا۔ روزہ کے آپشن ہے، لیکن کچھ لوگ کمزوری بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کو قربانی ہی کرنی ہے، یعنی یہ چھٹکارا نہیں ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ ایام حج یعنی پہلا عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں رکھ لیں، یا پھر یہ جو ایام تشریق ہے ان میں بھی رکھنے کی اجازت ہے، 11، 12، 13 کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جب آپ گھر سے نکلے تمتع کرنے، تو عمرے کا احرام باندھنے کے بعد سے لے کر آپ 11، 12، 13 ذی الحجہ تک جو حج کے دن ہیں ان میں رکھیں، اور پھر گھر آ کر جب بھی رکھیں، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں 7 ایٹ اے اسٹریچ، اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن عام حجاج کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے وہاں ویسے تو اب پہلے سے ہی رقم وصول کر لی جاتی ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل کہ نہیں ہے یا ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا کچھ ہے، تو قرضہ لے کے اس وقت وہاں پہ اس وقت کر لے، پھر بعد میں ان کو پے کر دیں، لین دین ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور ایام حج میں بیمار ہو گیا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، یعنی وہ جو 3 روزے رکھنے ہیں، تو گھر پہنچ کر پورے 10 بھی مکمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا لازم نہیں۔ قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بیک پکارنا اور خون بہانا۔ ویسے تو ایک قربانی اگر ایک سے زیادہ بھی آپ کرنا چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی تھی؟ 100، اور وہ بھی اونٹ، سب سے بڑی قربانی۔ ایک تو گائے ہوتی ہے اس سے چھوٹی، اور پھر چھوٹا بکرا، بھیڑ وغیرہ، لیکن آپ نے سب سے بڑے جانور کی قربانی کی، اور وہ بھی 100 جانوروں کی۔ عام طور پر ہمارے ہاں قربانی کرتے وقت لوگوں کو بڑے اعتراض ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی راہ میں خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ اس دن یوم النحر میں قربانی سے افضل عمل کوئی نہیں، یعنی خون بہانے سے افضل عمل کوئی نہیں، یعنی یہ جانور اللہ نے دیے ہیں اور اللہ کے نام پر ان کو قربان کیا جائے، اور پھر سب حج کرنے والوں کو کھانے کو بھی مل جائے گا گوشت وغیرہ۔ تو قربانی رب کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے، فصلی لربک وانحر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو۔ کچھ لوگ تو صدقے کے بکرے کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں، یہ ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو، اللہ عز و جل کے لیے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یعنی اللہ ہی کی خاطر کھلایا کرو، یعنی یہ بھی افضل اعمال میں سے ہے۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر تقوی کے حصول کے لیے، یعنی قربانی کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ترتیب میں کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہوگی، لیکن اگر بہت رش ہے، لوگ ادھر جا رہے ہیں اور کچھ لوگ قربانی کو چلے گئے اور بعد میں کنکریاں مارے، تب بھی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ پہلے جمرہ عقبہ کو جو مکہ کی طرف ہے اس کو کنکریاں ماری، پھر مینا میں اپنی منزل پہ تشریف لائے اور قربانی کی۔ قربانی کا وقت جو ہے 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، تمام ایام تشریق ذبح کے ایام ہیں۔ یہ قربانی مینا یا مکہ میں کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا کی تمام جگہ قربان گاہ ہیں۔ اب تو وہ ایک ایریا مخصوص کر دیا، بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی کا گھر ہے مکہ میں اور واپس جا کے وہاں کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ جانور بھی قربان کر سکتے ہیں۔ حج اور عمرے میں اونٹ کی قربانی کے 7 حصے ہیں۔ عام طور پر 10 لوگ بھی اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر 7 ہی ہوں گے۔ جابر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ تیسرا کرنے کا کام حلق یا تقصیر ہے، یہ قربانی کے بعد ہوگا۔ عورتیں صرف تقصیر کریں گی،
مرد تقصیر یا حلق دونوں کروا سکتے ہیں. حلق کی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ 3 دفعہ آپ نے رحمت کی دعا کی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر منڈوانا ہر بال کے بدلے جو تم منڈاتے ہو، ہر بال کے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. اور یہ حج کے موقع پر ہی نہیں، عام حالات میں بھی. اچھا، بال کٹوانے سے افضل ہے بال منڈوانا، کہ پورا شیپ کر دیا جائے. دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. عورت اپنے بال کاٹیں گی یعنی تقریباً 2 پور کے برابر یا 1 پور بھی. اگر سر کی چٹیاں بنائی ہوئی ہے تو سب سے آخر میں نیچے سے بس کاٹ دینا بھی کافی ہے، ورنہ سارے بالوں میں سے تھوڑے تھوڑے پیچھے سے اتار دیں. مستحب یہی ہے کہ انگلی کے 1 پور کے برابر بال کاٹے جائیں، لیکن اگر تھوڑا کم بھی ہو تو خیر ہے. امام مالک کہتے ہیں اس بارے میں ہمارے ہاں کوئی حد بندی نہیں، البتہ سارے بال چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ان میں سے کاٹنا ضروری ہے، یعنی چاروں طرف سے کاٹے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس یہاں سے پکڑ کے ہلکا سا کاٹ دیں، پیچھے سے بھی کاٹیں. حلق یا تقصیر کے بعد تحلل اول ہو جاتا ہے. تحلل اول کا مطلب میں کیا ہے کہ انسان آدھا حلال ہو جاتا ہے، جس میں خوشبو لگا سکتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے، بیوی کے سوا ہر چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو ترتیب کیا ہوئی؟ سب سے پہلے رمی جمار، پھر قربانی، پھر سر منڈانا. لیکن آپ سے جب ان کے آگے پیچھے کر دینے کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. چوتھا کام طواف زیارہ یا طواف افاضہ، دونوں کہتے ہیں اس کو. یہ 10 ذی الحجہ کا آخری کام ہے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن طواف افاضہ کیا، پھر لوٹ کر مینا میں ظہر کی نماز پڑھی، حرم میں نہیں پڑھی، واپس آئے. طواف زیارہ حج کا فرض رکن ہے، اگر ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ یا دم یا فدیہ دینے سے تلافی نہیں ہوتی، حج ہی نہیں ہوتا. طواف زیارہ سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا بہتر ہے. عورتیں نہیں لگائیں، میں غسل کر لیں، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے اللہ کے گھر میں جائیں. طواف زیارہ اگر کسی وجہ سے انسان اس وقت نہیں کر سکا، بعد میں کر لے. 10 کو نہیں کر سکا 11 کو کر لے، 12 کو کر لے. میرے ہسبینڈ بہت بیمار ہو گئے تھے جا کے نا، جی، تو ہم نے تو ذی الحجہ کے مہینے میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. جی بعد میں کیا تھا، کر سکتے ہیں. جیسے پیریڈ والی خواتین تو وہ بھی پاک ہونے کے بعد کریں گی. اگر وہ گھر چلی جائیں تو ان کا حج نہیں ہوا. لہٰذا اب علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں کہ وہاں رک سکیں، اس لیے وہ صرف طواف کر لیں، طواف کے نفل نہیں پڑھیں اور نہ ہی وداع کا طواف کریں، لیکن 7 چکر لگا کر نکلیں. جو دور کے ٹریولرز جو جدہ وغیرہ کے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں یا سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، وہ دوبارہ آ جائیں، آ کے کر لیں ودن ذی الحجہ. یس، کیونکہ حج کے مہینوں میں ہے نا، حج ہی نہیں ہوتا اور کوئی دم شم اس پہ نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے تو حضرت عائشہ آپ کو خوشبو لگاتی. اسی طرح بیت اللہ کے طواف زیارہ سے پہلے حلال ہونے پر بھی خوشبو لگاتی، یعنی اس موقع پر صاف ستھرا ہونا. وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اپنی میل کو چیل دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو بیت العتیق یعنی بیت اللہ جانے سے پہلے بال شال منڈوا کے صاف کر کے سر کو شیو کر کے جو بھی کرنا ہے نہا دھو کے پھر اللہ کے گھر کی طرف جایا جائے. طواف افاضہ جو ہے اس میں احرام نہیں پہنا جاتا، عام کپڑوں میں طواف کیا جاتا ہے، کلرفل طواف ہوتا ہے. جی ہاں، استباء اور رمل نہیں کیا جاتا. استباء اور رمل نہیں ہے، کندھا نہیں ننگا کرنا اس میں، اور دوڑنا بھی نہیں ہے. طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی. اگر بیمار ہیں اور 10 تاریخ کو نہیں تو ایام تشریق میں کر لیں، اور اگر اس میں بھی نہیں تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد بیوی سے تعلق بھی حلال ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. مدینہ حج کا حصہ نہیں ہے، وہ مدینہ کی الگ زیارت ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا طواف کرتے ہوئے کعبہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں، ادب کا تقاضا ہے، سیدھے چلو، ادھر مت دیکھو. اور اگر دیکھیں تو کیا ثواب ہوگا، یا اگر خانہ کعبہ کے مسجد میں بیٹھ جائیں صرف اس کو دیکھتے رہیں تو کیا ثواب ہوگا. تو بات یہ ہے کہ محض خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا کوئی ثواب کا کام نہیں، کوئی عبادت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی عظمت کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کی نشانیاں آپ کو یاد آ رہی ہیں اور آپ کے دل کی حالت بدل، تو یہ ثواب، یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت اور اس کے نشانیوں کی یاد دہانی. اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی خشیت اور عظمت اور محبت پیدا ہو رہی ہے تو آپ ضرور دیکھتے رہیں، چاہے طواف میں چاہے اس کے بعد. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے. تو یاد رکھیے، اگر کعبہ کو دیکھ کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آپ کا دیکھنا عبادت ہو جائے گا.
پھر ہے صفا مروہ کی سعی. حج تمتع کرنے والے طواف افاضہ کے بعد سعی بھی کریں گے. قران کرنے والے صرف طواف کریں گے اگر وہ پہلے سعی کر چکے ہیں عمرے کے ساتھ، اور اگر وہ پہلے نہیں کی تو اب کریں گے. یعنی قران اس میں بھی حج عمرہ ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک ہی احرام میں ہوتا ہے، ایک ہی گو میں ہوتا ہے. اس میں سعی یا شروع میں کر لیتے ہیں یا بعد میں کر لیتے ہیں، ایک سعی ہوتی. تمتع والے 2 دفعہ سعی کرتے ہیں، ایک دفعہ عمرے کے لیے اور ایک دفعہ پھر حج کے لیے، اور اس کے بعد پھر حج پورا ہوگا. سعی کے بعد مینا واپس آ جانا چاہیے. اگر کوئی کام ہو اور رکنا پڑے مکہ میں، مثلا ہوٹل سے اپنے کپڑے یا کوئی چیز لینی ہے یا کچھ رکھنا ہے یا کھانا لینا ہے یا کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آ گئی یا کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا رکنا پڑ گیا ہے، تو جو ہی فارغ ہو فوراً واپس میں نہ جائیں اور ایام تشریق کی راتیں یہی گزاریں. اب ایام تشریق شروع ہو چکے ہیں 11، 12، 13. ان کو قرآن مجید میں ایام معدودات کہا گیا ہے، جو شروع میں تلاوت میں آپ نے سنا. ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور والایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہے. یہ دوسری جگہ یہ آیا نا، یہ سال کے باقی دنوں سے افضل دن ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں آپ کا کوئی کام نہیں، سارا دن آپ فارغ، اللہ کا ذکر کریں، کسی کی خدمت کریں، کچھ اور نیکی کا کام کریں، اور ان دنوں کو انجوائے کریں. یہ عید کے دن ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ منا کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے، ان کے خیمے میں، تو وہاں انصار کی 2 بچیاں دف بجا کر گا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر نے انہیں ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے. یعنی حاجیوں کی بھی عید ہے وہ، اور یہ منا میں ٹھہرنے کے دن تھے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. وہاں عرفہ کا روزہ ہم صرف رکھتے ہیں جو حج پہ نہ جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کعب بن مالک کو بھیجا اور انہیں اور اوس بن حدسان کو تشریق کے دنوں میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور منا کے دن کھانے پینے کے دن، ان سب کو جا کے بتا دیں. اسی طرح یہ اذکار کے اذکار کے بھی دن ہیں. ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. عرفہ کی صبح سے 13 ذوالحجہ کی مغرب تک، عرفہ کی صبح سے لے کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک تکبیرات کہی جائیں گی. اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر اللہ ما ہدانا، اور بھی جو تکبیرات ہوتی ہیں. اسی طرح پھر اس کے آخر میں اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا. بلند آواز سے تکبیریں کہنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اب تو ایسی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، وہ مسجد میں بھی کچھ ہوتی ہے تو اسپیکر پہ امام یا جو بھی تکبیر پڑھ رہا ہوتا اسی کی، باقی لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی. جب امام پڑھ رہا ہو تو باقی لوگوں کو اپنی آواز بلند کر لینی چاہیے. خواتین کے لیے تو رخصت ہے لیکن مردوں کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. ابن عمر منا کے ان دنوں کے بعد اپنے بستر پہ، خیمے میں، مجلسوں میں، اپنے راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیرات کہتے رہتے. تکبیر اللہ کی بڑائی کا نام ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں جو حج کا موقع دے دیا، یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری بڑائی ہے. انسان کسی غرور و تکبر کا شکار نہ ہو. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر میں تکبیر کہتی. عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں ایام تشریق کی راتوں میں مردوں کے ساتھ تکبیرات کہتی تھی، یعنی آگے وہ جیسے آمین کہتے ہیں نا سارے مل کے، ایسے ہی. صحابہ میں سے کوئی تکبیر کہتا اور کوئی تلبیہ بھی کہتا تھا، اور کوئی ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے تھے. تو ایام تشریق میں کرنے کے کام کیا ہے؟ جمرات کو کنکریاں مارنا، جس کا آغاز یوم النحر کو ہوگا، اور پھر 3 دن مزید یا 2 دن، اور اس میں زوال سے پہلے رمی نہیں کرنی ہوتی. ایام تشریق میں 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر. جمرہ اولا اور وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کی جائے گی، لیکن جمرہ عقبہ کے نزدیک دعا نہیں ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ایام تشریق کی راتیں منا میں ٹھہرے، سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو کنکریاں ماری، ہر جمرے کو 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا. پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی لمبی دیر تک رکے اور اپنی عاجزی اور زاری کا اظہار کیا. پھر تیسرے جمرے کو کنکریاں مارتے وقت اس کے پاس نہیں رکے، اور یہاں بھی دیر تک کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. ٹائم کافی لیا، کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی.
جمرہ عقبہ کے پاس رمی کر کے نہ کھڑے ہوئے اور نہ دعا کی۔ منا میں قصر نمازیں پڑھی جائیں گی، مسجد خیف میں نماز پڑھی جائے گی، اگر وہاں جگہ نہ ہو تو اپنے اپنے خیموں میں مرد حضرات جماعت کریں، عورتیں پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اگر اس دوران کوئی حرم جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے دن میں جا کے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے دنوں میں کعبہ کا طواف کرنے جایا کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں منا کی راتوں میں سے ہر رات کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تینوں دن آپ نے وہیں گزارے تھے۔ حاجی نصف سے زیادہ رات منا میں بسر کرے، اگر باہر نکلنا بھی ہے تو آدھی رات تو کم از کم اندر ہی رہے، اور رات غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک شمار کی جائے گی، غروب شمس سے سورج غروب ہونے سے فجر شروع ہونے تک۔ ایام تشریق میں منا میں خطبہ بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ دیا۔ یہاں 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں ایام تشریق کے، اور 3 دن بھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ 12 ذی الحجہ کو منا میں سورج غروب ہو جانے کی صورت میں 13 ذی الحج بھی یہاں گزارنا پڑے گا، اگر نکلنا ہے تو جلدی نکلنا ہوگا۔ منا میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کنکریاں بھی مارتے ہیں، کافی مشکل کام ہوتا ہے، یعنی کافی ایفرٹ لگتی ہے ان میں، لہٰذا اس میں جھگڑے فساد اور فرسٹریشن سے بچنا چاہیے۔ یہ وہی دن ہے جن کے بارے میں آتا ہے نا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اور اصل حج تو یہی ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی، حرم میں تو طواف ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، حج تو انہی جگہوں پہ ہوتا ہے، وہاں بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن باقی مناسک یہی ہیں۔ اپنے مقصد پہ نظر رکھیں، یہاں کیوں آئے ہیں، اور اس پہ فوکس کرتے ہوئے اپنی عبادت پہ توجہ رکھیں۔ لوگوں سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کریں، کھانے میں عیب نہیں نکالیں، کیونکہ بعض اوقات وہاں کھانا صحیح نہیں ملتا، کیونکہ پہنچانا ہی ایک بڑا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیں، پہلے دوسروں کو آفر کریں، یہ بھی شکرانے کی ایک قسم ہے۔ یعنی جب آپ سب مل کے کھانے کو بیٹھے ہیں تو جلدی نہ کریں کہ میں اپنے لیے پہلے سب کچھ نکال لوں اور باقی جانے ان کا کام جانے، کیونکہ بہت سے لوگ شادیوں پر، اجتماعی کھانوں پر اسی طرح کا کام کرتے ہیں، اور پھر چننے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہلا جلا کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور پھر پسند نہیں آتا اور ایکسٹرا بھر لیتے ہیں اور آدھا گاربیج میں جاتا ہے، اور پھر یہ عادتیں جو یہاں پڑی ہوئی ہے نا گھروں میں، وہ وہاں جا کر بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ تو ان عادتوں کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ کھانوں کی طرف توجہ نہیں دیں، بلکہ ذکر اذکار زیادہ کریں اور دنیا کی باتیں کم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، یعنی گروپس بنا کے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ تھکاوٹ ہوگی لیکن تھکنے کے باوجود عبادت میں ہی رغبت رکھیں۔ با جماعت نمازیں مرد حضرات لازماً پڑھیں، اور دوران حج اور واپسی تک قصر پڑھتے رہیں، الگ الگ ٹائم پر ان جگہوں پر۔ اور پھر مکہ سے رخصتی، طواف وداع، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف نہ ہو۔ مکہ کے لوگ طواف وداع سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ تو مکہ کے اندر ہی ہے۔ حائضہ کے لیے بھی رخصت ہے، اگر کسی نے اپنا حج مکمل کر لیا اور پھر پیریڈ شروع ہو گئے تو پھر وہ طواف وداع کے بغیر بھی نکل سکتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا تھا۔ افضل یہی ہے کہ طواف افاضہ اور وداع الگ الگ ہو، لیکن اگر فلائٹ جانے کا ڈر ہو یا کوئی ایسی مشکل ہو تو ایک بھی کر سکتے ہیں، دونوں کی نیت کر کے۔ اور طواف وداع جو ہے وہ آخری عمل ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد اگر نماز آ گئی تو نماز آپ حرم میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر حج مکمل ہو جاتا ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں گناہ نہ کیا گیا ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی حج مقبول، نہیں، ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا، بر نیکی کو کہتے ہیں نا۔ حسن بصری کہتے ہیں حج مبرور وہ ہے جس سے آدمی اس طرح لوٹے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو اور اس کے اندر آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، یعنی حج کے بعد زندگی بدل جائے، گناہوں سے بچے، یعنی حج کے دوران بھی نافرمانی کے کام نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور واپس آ کے بھی گناہوں کو چھوڑ دے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی دوبارہ نافرمانی نہ کرے اور حقدار کو ان کے حقوق ادا کرے۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں جس شخص نے حج کیا اور کوئی بےہودگی اور گناہ کا کام نہیں کیا وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہو. بالکل صاف ستھرا. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے حج کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کسی کا دیکھا جو آدمیوں کا احرام تھا انہوں نے اپنی وائٹ چادر کے اوپر گرین پٹی لگائی تھی، جیسے عورتیں ادھر لگا لیتی ہیں وہ اپنی نشانی، تو ان کے احرام کے اوپر یہ پوری پٹی تھی ان کے وائٹ. کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. جی استاذہ جی، وہ جو قربانی ہے 10 تاریخ کو، تو اب کہا جاتا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ نمبر ہوتا ہے اور لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی قربانی کب ہوئی ہے، تو اس ٹائم پہ کیا ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ ہماری ہو گئی ہوگی؟ کیونکہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو فرق نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اچھا، شکریہ. السلام علیکم استاذہ، آپ نے بتایا تھا کہ یہ کنکری آپ کسی کو ولی بنا کے ان کو کہیں کہ وہ مادر وہ عورت اور مرد دونوں ہو سکتے ہیں؟ جی کوئی بھی ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.